اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس نام مبارک کی فضیلت، توصیف اور ثنا بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، وہ نام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے شاہد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک میں سے ایک نام شاہد ہے، جس کے عربی میں لغوی معنی گواہ کے ہیں۔ یہ ایک عظیم الشان صفت ہے جو قرآن کریم میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیان ہوئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 45۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو گواہ، بشارت دینے والا اور ڈر والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی، شہادت اور نظارت کو ظاہر کرتا ہے۔ بلا شبہ نبی کریم اللہ کی توحید اور اس کے دین کے گواہ ہیں۔ قیامت کے دن امت کے حق میں یا ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاہد ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اپنی امت کے تمام احوال کا علم ہے۔ آپ دنیا میں بھی ہدایت کی گواہی دینے والے تھے اور آخرت میں بھی حق کی گواہی دیں گے۔ آپ کی گواہی حق، عدل اور رحمت پر مبنی ہے، جس کا مقصد لوگوں کو راہ راست پر لانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاہد ہونے کا ایک نمایاں واقعہ فتح مکہ کے موقع پر پیش آیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ وہاں موجود 360 بتوں کو گرا کر اللہ کی توحید کا اعلان فرمایا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو قیامت تک حق کی گواہی دیتا رہے گا۔ آپ نے فرمایا، سورۃ الاسراء آیت نمبر 81، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ یہ الفاظ صرف ایک اعلان نہیں تھے بلکہ اس بات کی گواہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور گواہ ہیں جو حق کو دنیا میں واضح کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ جب قریش نے سوچا کہ اب ہمارے لیے معافی ممکن نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، عفو درگزر اور حق کی گواہی کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ہر نبی اپنی امت کے اعمال پر گواہی دے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت پر گواہ ہوں گے۔ قرآن میں فرمایا گیا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 143، اور اس طرح ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول اللہ تم پر گواہ بنے۔ تصوف میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام شاہد کو ایک خاص روحانی مقام حاصل ہے۔ صوفیہ اکرام اس نام کو معرفت، مشاہدہ حق اور قرب الہی کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ اہل تصوف کے نزدیک شاہد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کے مشاہدہ کرنے والے ہیں، اللہ کے انوار اور تجلیات کے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ قریب گواہ ہیں، انسانی قلوب میں موجود ایمان اور نفاق کو جاننے والے ہیں، اپنی امت کے ہر فرد کے احوال سے باخبر ہیں۔ صوفیہ تعلیمات میں شاہد اور مشاہدہ، دیکھنے اور گواہ بننے کا گہرا تعلق ہے۔ صوفی کہتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاہد ہونے کو سمجھے وہ خود بھی مشاہدہ حق کے مقام پر پہنچ سکتا ہے۔ اس کا دل دنیا کے پردوں سے نکل کر حقیقت نور المحمدی کا عرفان حاصل کر سکتا ہے۔ مشہور صوفی بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر کوئی اللہ کو دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے تو پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو دیکھے، کیونکہ وہی شاہد حقیقی ہیں۔ صوفیہ کے نزدیک شاہد کا ایک اثر یہ ہے کہ سالک راہ سلوک کا مسافر اپنی ذات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود میں فنا کر دے
یعنی فنا فی الرسول کر دے۔ اس کے بعد اس کی معرفت اور محبت کا درجہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ صوفیہ کی محافل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے ساتھ شاہد نام کا ورد کیا جاتا ہے تاکہ مشاہدہ حق کے دروازے کھلیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاہد ہونے کو تسلیم کرے، اس کے لیے دنیا اور آخرت کے پردے ہٹائے جاتے ہیں۔ اہل تصوف کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ قیامت تک ہر لمحہ شاہد اور ناظر ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی موجودگی پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اکرام جب یا نبی یا شاہد پکارتے ہیں تو انہیں روحانی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجلیات محسوس ہوتی ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا قول ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاہد ہونے پر یقین رکھتا ہے، اس کے دل میں کبھی وسوسے نہیں آتے، کیونکہ وہ ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی اور نگرانی میں ہوتا ہے۔ تصوف میں شاہد کے نام کی تاثیر یہ ہے کہ یہ سالک کو معرفت، محبت اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام تک لے جاتا ہے۔ صوفیہ اس نام کو روحانی بیداری، مشاہدہ حق اور نور محمدی کی تجلیات کے حصول کے لیے کلیدی حیثیت دیتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم سب مل کر نبی کریم کی صفت شاہد کی تاثیر میں ڈوب کر یہ درود پاک پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا صفی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خلیل اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور عرش اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الکونین، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الحرمین، الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الآخرین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المتقین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ رب العالمین، صلی اللہ علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ صدق اللہ العظیم۔